السلام علیکم جی، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 9 ستمبر 2025 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ ہم نے بات کرنی تھی علیمہ خان صاحبہ کی، طیب بلوچ صاحب کی، سیلاب زدگان کی حالت زار کی، اور پھر ایک بڑی اہم خبر آئی کہ 40 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں، بیک وقت یہ ایمنسٹی نے خبر شائع کی، جن کا موبائل فون سرویلنس میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستانیوں کو ڈیٹا بھی بیچا جا رہا ہے جس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں۔ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ کل میں نے ایک ویلاگ کیا جو آج صبح آپ نے دیکھا، نیپال کی صورتحال پر مبنی۔ یہ 2.5-3 کروڑ آبادی پر مشتمل ملک ہے، یہاں بھی حکومتوں کے تجربات ہوتے ہیں، یہاں بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، یہاں بھی معاشرے میں ناہمواری ہے، ناانصافی ہے۔ تو اچانک گلی محلوں سے اٹھتے ہوئے نوجوان ہیں، بچے بچیاں اسکول اور کالجز کے یونیفارم پہنے ہوئے باقاعدہ یونیفارم میں دکھائی دے رہے ہیں، جنہیں جنریشن زی کہا گیا۔ جنریشن زی نے احتجاج برپا کیا، اور پہلے معلوم ہوا کہ یہ احتجاج جو ہے، یہ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، نیٹ ورکس ہیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک دیگر، ان پر کیونکہ حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے تو اس کے خلاف احتجاج ہے۔ لیکن آج جب صورتحال بدلی تو اس وقت جب میں آپ سے منگل کے دن مخاطب ہوں تو آپ خبریں دیکھ چکی ہیں، 21 افراد جاں بحق ہیں، 250 زخمی ہیں، نیپال کے پرائم منسٹر استعفیٰ دے چکے ہیں، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ایسا ہی شیخ حسینہ واجد کے ہاں بھی ہوا تھا بنگلہ دیش میں، وہ کہانی بتاتا ہوں۔ عرب سپرنگ سے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے مسلم ممالک میں، وہ کہانی آپ نے دیکھی، انڈونیشیا میں جو کچھ ہوا، اور پھر بنگلہ دیش میں، پھر شری لنکا میں، اور اب باری آئی نیپال کی۔ اس میں بھارت کا کتنا ہاتھ ہے، بھارت کے چینل سے کیسے کور کر رہے ہیں، پاکستان اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ پاکستان میں جو ایسے کسی بھی ملک میں جب احتجاج اور ہنگامے پھوٹتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں جی پاکستان کی باری بھی آنے والی ہے۔ اس کے اوپر بھی تجزیہ آج آپ کو دوں گا کہ کیوں پاکستان اس صورتحال سے ابھی دور ہے، کیوں، وہ وجہ بیان کروں گا۔ لیکن اس وقت نیپال کے پرائم منسٹر مستعفی ہو چکے ہیں، ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے وزیر داخلہ، وزیر زراعت، وزیر خزانہ تو بلکہ جب بھاگ رہے تھے تو فلائنگ ککس ماری نوجوانوں نے ان کے اوپر۔ پارلیمان ہاؤس، وہاں نوجوان آن دوڑے، چڑھ دوڑے، آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ، وزراء کی جو ذاتی ریزیڈنسیز ہیں وہاں تک جا پہنچے۔ یعنی کوئی بھی کھٹمنڈو کے اندر ایسی عمارت نہیں ہے جہاں یہ نوجوان نہیں پہنچے اور انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ پولیس کی جو بلڈنگ ہے مرکزی، وہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن اب جو پاکستان میں کچھ ایسے سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو 9 میں ہی ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب نیپال کی فوج تحفظ فراہم کر رہی ہے ان لوگوں کو جو باقی بچ گئے ہیں۔ نیپال کی فوج کے اوپر ان نوجوانوں نے حملہ نہیں کیا، نیپال کی فوج کی انسٹالیشن کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ وہاں صورتحال ہے کیا، میرے سے سننے کی بجائے میں سیدھا آپ کو لیے چلتا ہوں کاٹمنڈو۔ کاٹمنڈو نیپال کا دارالحکومت ہے، جہاں میرے ساتھ اس وقت مخاطب ہیں وہاں کی صحافی، بڑی مشہور صحافی ہیں رانجو کافلی۔ رانجو، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور کس اخبار کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ رانجو کے بارے میں بتا دوں کہ یہ پاکستان سے بھی تعلیم حاصل کر کے گئی ہیں تو اردو زبان میں بھی بات کر سکتی ہیں اور کچھ انگریزی زبان میں بھی بات کریں گی۔ اور رانجو سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہیں کہاں، کس اخبار میں کام کرتی ہیں، اور پھر کٹمنڈو کی صورتحال ہے کیا، اور کیا صرف یہ سوشل میڈیا پر پابندی وجہ بنی ہے یا جو حکمرانوں کی طرز زندگی ہے، عیاشیوں پر مبنی جو لیوش لائف سٹائل ہے، وہ وجہ بنا ہے؟ ذرا بیان کیجئے گا تفصیل کے ساتھ۔ جی جامی، میں کاٹمنڈو پہ ہوں، میں ایک صحافی ہوں اور آئی ورک فار دا رائزنگ نیپال۔ یہ ایک اخبار ہے، کاٹمنڈو پہ ہی ہے، بیسیکلی اسٹیٹ آن بورڈ سے ڈیلی ہے، اور یہاں کی حالت جو ہے وہ بھیانک ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھو کیبنٹ منسٹرز سارے ادھر ادھر وہ ان کو سیف زون پہ لے کر گئے ہیں، پرائم منسٹر نکل گئے ہیں، اور تقریباً آلموسٹ آل دا کیبنٹ منسٹرز کے پرائیویٹ ریسیڈنس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور پبلک پراپرٹیز میں آپ کہتے ہو نا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر سنگھ دربار پہ آگ لگی ہوئی ہے، پریسیڈنٹ نے استعفیٰ دے دی ہے، تو ٹوٹلی ویکیوم ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت انسرٹن ہو گئی ہے یہ جو ساری حالات ہوئی، اس لیے کیونکہ جو ینگ جنریشن تھے، آپ جین جی کہہ سکتے ہو، ان لوگوں کو نا بیسیکلی سیاست دانوں سے فرسٹریشن تھی، آئی مین کہ ان کی لیوش لائف سٹائل اور پھر ان کی آئیڈیالوجی ایک طرف، ان کے لیوش لائف سٹائل اور طرف، تو یہ نا ان کا ماننا تھا کہ یہ لیوش سیاست دانوں کا لیوش لائف سٹائل بیسیکلی کرپشن کو لیڈ کرتا ہے،
اور پبلک کو سفر کرنا پڑتا ہے. دیٹ واز دا ریزن دے ور ریزنگ سیورل کوشچنس. ان کچھ دنوں کی بیچ میں ہی ایک منسٹر تھے, ان کی گاڑی نے ٹکر ماری تھی ایک یوتھ لڑکی کو, اور اس واقعہ کو لے کر کے پرائم منسٹر نے بیسیکلی سرفیشیل انہوں نے آنسر کی تھی کہ یہ سیاسی کچھ پلاٹ ہو سکتے ہیں, اتنا زیادہ سیریس میٹر نہیں تھا, پولیٹیسائز کیا یہ وہ, انہوں نے اس طرح ریاکٹ کیا. تو نا یہ چیز یوتھ کو ٹچ کر گئی کہ لڑکی آئی سی یو پہ بھرتی ہوئی, ان کا ٹریٹمنٹ علاج چل رہا تھا, اور کنٹری ہیڈ جو گارجین کہہ سکتے ہو کنٹری کا, وہ نا اس طرح کے کمنٹس کر رہے تھے. دیٹ واز دا تھنگ ان کو کلک کر گئی, اور انہوں نے پروٹیسٹ کا اناؤنس کر دیا. انہی دنوں میں کوئنسیڈنس کہہ سکتے ہو آپ, سوشل میڈیا ایک طرح سے بین ہو گئی تھی. ان کو ریگولیٹرز کہہ رہے تھے کہ آپ رجسٹریشن کرو اور کنٹری کے پالیسی کے ماتحت رہ کر کے کام کرو. لیکن میٹا پروڈکٹس آپ کہہ سکتے ہو, بیسیکلی میٹا کے جو سائز تھے, آپ فیس بک لے لو, واٹس ایپ لے لو, یوٹیوب لے لو, تو یہ چیزوں کو نا گورنمنٹ نے بین کی ہوئی تھی. تو انہی سچویشنز کے بیچ میں سے جے این جی کی لیڈرشپ نے پروٹیسٹ کو اناؤنس کیا گیا, اور سارے بچے 16 سے ایبو اور 28 سے بلو, یہ 20 عمر والے لڑکے لڑکیاں سڑک پہ آ گئے. اور یہ ہوا تھا کہ کل پولیس نے ان کو نا بہت کیا کہہ سکتے ہیں, گولی ماری اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ کی. دیٹ واز دا ریزن آج بہت لوگ وائلنٹ ہو گئے, اور یہ نا سچویشن سے باہر ہو گیا ہے. آج مختلف جیلز جو ہیں ادھر میں سے قیدیوں کو بھگایا گیا, آگ لگا دی گئی, اور ایڈمنسٹریٹو ہیڈ سنگھ دربار میں آگ لگ گئی, پرائم منسٹر آفس پہ آگ لگ گیا, ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے, کوئی نہیں گیا ادھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور پریسیڈنٹ کے آفس میں آگ لگی ہوئی ہے, منسٹرز کے, پریسیڈنٹس کے پرائیویٹ پراپرٹیز تھے, جو گھر وغیرہ تھے, ان پراپرٹیز پہ آگ لگی ہوئی ہے. لوگ کافی جمع ہوئے ہیں ہر طرح. کیبنٹ منسٹر, کچھ منسٹرز کو نا انہوں نے پٹائی بھی کی ہوئی ہے. ابھی بتایا گیا ہے پرائم منسٹر ادھر سے نکل گئے ہیں, گئے کہاں اس کا کنفرم کیا نہیں, لیکن نکل گئے, ہیلی کاپٹر سے نکل گئے ہیں. اور بھی منسٹرز جو ہیں ان کو سیفلی بھیرو ناتھ گڑھ, یہ فوج کا ایک کمانڈ ایریا ہے, ادھر لے کر گئے ہیں. اور کہا گیا ہے کہ اب لیٹلی ڈائلگ اسٹارٹ ہوگی, پروٹیسٹرز اور فوج کے بیچ میں ڈائلگ ہوگی, اور اس کے بعد کوئی سولوشن نکلے گی. بہرحال سچویشن فی الحال ابھی تو ان کنٹرول ہے, لوگ ہر جگہ تباہی کر رہے ہیں, چیزیں توڑ رہے ہیں, اور بنگلوں لیڈرز کے بنگلے میں سے سامان لے کر کے وہ راستے پہ نکل رہے ہیں, اور وہ نا وکٹری سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو سچویشن خراب ہے. ہر کسی کو کاملی ڈیل کرنے کو کہا گیا ہے. چیف سیکرٹری, آرمی سیکرٹری اور پولیس سیکرٹری, انہوں نے بھی کہا کہ ڈالے گی ایک ذریعہ ہے جس میں سے سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور انہوں نے ان چیزوں کو ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے. یہ صورتحال ہے ادھر. یہ آپ نے رانجو کافلی کی گفتگو سنی. خلاصہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی تو ایک وجہ ہے, اصل مسئلہ حکمرانوں کی عیاشی ہیں, حکمرانوں کی طرز زندگی ہے, کرپشن ہے نیپال میں. اور اس میں بھارتی میڈیا یہ اب ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر تھا, جو 5ویں بار بنا پرائم منسٹر, یہ جس کا نام کے پی شرما اولی ہے, یہ تو جی اسکول سے بھگوڑا تھا, اس پہ قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا. یہ آپ کو میں عرض کروں کہ اس ملک میں یعنی نیپال میں یہ پہلا موقع نہیں ہے. یہاں مسلسل حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں, بار بار, جب سے بادشاہ 2008 سے ختم ہوئی ہے. لیکن جو لوگ اس کا موازنہ کر رہے ہیں
کیونکہ بھارت کا یہاں بڑا اثر و رسوخ رہا، پھر چائنا کا بھی رہا، کمیونسٹ پارٹی بھی وہاں پہ موجود ہے. پاکستان کے ایز سچ کو براہ راست وہاں پہ ایسٹس نہیں ہیں یا ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں کہ پاکستان کو اس سے جوڑا جائے. بھارت کے وہاں پہ بڑے یعنی تصویراتی معاملات رہے ہیں اور بھارت کی صورتحال پہ ہمیشہ نظر ہوتی ہے. لیکن وہ یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ جی ایز ایف کہ جی یہ تو پرائم منسٹر بڑا فلاں تھا اور ڈھمکان تھا. مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اس چیز کو چھپا رہا ہے. جو دارو راٹھی جو مشہور یوٹیوبر ہیں ان کا ٹویٹ پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا بھارت کی کہانی ہے کیا. دارو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا حقیقت نہیں دکھا رہا. بھارتی میڈیا کو اس بات کی فکر ہے کیونکہ مودی میڈیا ہے کہ یہ لوگ کرپشن کے خلاف احتجاج کر رہے تھے نیپال والے. تو بھارت میں بھی کرپشن کے خلاف لوگ احتجاج کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں. تو بھارتی میڈیا بھارتی سرکار کی وجہ سے یہ پہلو وہاں نہیں دکھا رہا. صرف جین زی، سوشل میڈیا پابندیاں، پرائم منسٹر بڑا غلط تھا، یہ چیزیں دکھا رہا ہے. تو دارو راٹھی نے آج جو ٹویٹ کیا وہ بڑا معنی خیز ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں جو بنیادی وجہ ہے احتجاج کی، حکومت گرانے کی، وہ کرپشن ہے. بھارت اس کو اس لیے دکھا رہا کہ یہاں بھی اعتراضات مختلف ریاستوں میں حکومتوں کے اوپر اٹھ رہے ہیں. رافیل کی خریداری پر بھی اعتراض اٹھا تھا. اچھا، اب نیپال میں جو احتجاج ہوا ہے اس کے اوپر حسین حقانی صاحب نے ایک ٹویٹ لکھا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نیپال میں ہونے والے احتجاج کا سبق یہ ہے کہ عوام کو نظر انداز کر کے سیاست اور حکومت کرنے کا نتیجہ ریاست پر سے عوام کا اعتماد ختم ہونے کی صورت میں سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک. آگے وہ لکھتے ہیں کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش ایسی تحریکیں دیکھ چکے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور اب نیپال کی باری ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ عوامی تحریکوں اور سوشل میڈیا شور میں فرق واضح ہے. یہ انہوں نے بات درست کی ہے. اب میں جب یہ ویلاگ کروں گا تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئیں گے کہ پاکستان میں بھی وہ وقت آن پہنچا ہے اور ہر ایک کو باہر نکلنا چاہیے. کئی لوگ مجھے برا بھلا بھی کہیں گے کہ آپ کا تجزیہ درست نہیں ہے. میں ان تمام دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ بسم اللہ کیجئے. آپ کو کس نے روکا احتجاج سے؟ آپ باہر آئیں، میڈیا کا ہم کوریج کرنا، ہم کوریج دیتے ہیں. فیس بک ایکس کے اوپر بھی میں نے پوسٹ کی نیپال کے اوپر، تو لوگوں نے کہا جی کہ بالکل وقت آن چکا ہے. جب میں ان سے آگے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کب باہر نکل رہے ہیں، آگے سے جواب اگر مگر کی صورت میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عوامی تحریک اور سوشل میڈیا میں جو شور ہوتا ہے اس میں فرق ہے. پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر الیکشن کے دن بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکا. اس کے بعد ایسا کوئی عملی احتجاج پاکستان میں نہیں ہوا جس کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں کہ جی نیپال اور سری لنکا کی صورتحال آ گئی ہے. یہاں فرق ہے. یہ وہ بات ہے جو دوست میرے سمجھتے نہیں. یہاں ایک مضبوط فوج ہے، مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے، مضبوط ریاست ہے جس کے ساتھ اہم ممالک بھی جڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں ایسی کسی تحریک یا ایسے کسی انقلاب کے برپا ہونے کا مطلب ہے بہت بڑی تباہی. ابھی وہ وقت یہاں نہیں آیا. دعا اور امید یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے اختلافات سیاسی طور پر مذاکرات کے ذریعے حل ہوں اور یہ نوبت نہ آئے. جن ممالک میں بھی یہ نوبت آئی ہے انقلاب کی، ان کا حال دیکھ لیں، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے. 2010-12 میں جو عرب سپرنگ آئی تھی کتنے خوش ہوئے تھے لوگ. کیا حال ہے تیونس کا اس وقت، کیا حال ہے مصر کا اس وقت، دیکھا ہے آپ نے؟ لیبیا کا اس وقت کیا صورتحال ہے، یمن کی صورتحال ہے کیا، دیکھیے آپ نے. اور بنگلہ دیش میں حکومت تو تبدیل ہو گئی، وہاں ابھی کتنا انریسٹ آپ نے دیکھا ہے. یہ فیکٹ ہے کہ شیخ حسینہ واجد ایک کرپٹ عورت تھیں جو کہ بھارت نواز حکومت وہاں پہ کر رہی تھیں، لوگوں کے حقوق سلب کر رہی تھیں. لیکن یہ جتنے بھی ممالک میں دیگر ممالک یا کسی اور وجہ سے ان کی آشرباز سے حکومتیں بدلی جاتی ہیں عوامی انقلاب کے نام پہ، ان کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے. عرب سپرنگ کا کیا برآمد ہوا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. کمزور ریاستیں ہمیشہ فال کرتی ہیں، طاقتور ریاستیں ظلم کرتی ہیں. اس کا ایک ثبوت تازہ سن لیں. یہ مذاکرات دوحہ میں ہونے تھے، حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا. دوحہ میں حماس کی قیادت بیٹھی تھی، مذاکرات کری تھی. کو خلیل حیہ ان کے ایک اہم ذمہ دار ہیں، ان کو نشانہ بنایا. یہ ہے ظلم و ستم کی انتہا ان سو کالڈ مغربی سامراجوں کی جانب سے. دوحہ قطر کا دارالحکومت، وہ گونج اٹھا دھماکوں سے جب میں آپ سے مخاطب ہوں. میں نے جانے سے پہلے آپ سے ایک بات اور کرنی ہے اور وہ جڑی ہوئی ہے بھارتی آرمی چیف کے حوالے سے. بھارتی آرمی چیف نے ایک ایسا کنفیشن کیا ہے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا. وہ دلی کے مانک شاہ سینٹر میں ایک نئی کتاب ہے آپریشن سندور کے اوپر، اس کے اجراء میں خطاب کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپریشن سندور جو ہے یہ 4 دنوں میں ختم ہو گیا. میں نے وہ ٹویٹ بھی لگائی اس کی ویڈیو. اور اس لیے کہ ہمیں دشمن کی ٹیکنالوجی کا علم نہیں تھا. وہ اعتراف کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں کہ لمبی جنگ تب چلتی ہے جب آپ کو علم ہو کہ دشمن کے پاس کیا ہے، اور 4 دن بعد یہ ٹیسٹ میچ ہمیں ختم کرنا پڑا. حالانکہ بھارتی قیادت ایک عرصے سے کہہ رہی تھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. اب ان کے باپو جی آرمی چیف خود فرما رہے ہیں
کہ جناب یہ ہمیں پاکستان کی ٹیکنالوجی کا علم نہیں تھا، اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لو کاسٹ کے ذریعے اہم ہتھیار پاکستان نے بنا لیے چائنا کے ساتھ مل کے، یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے، وہ ثبوت ہے کہ بھارت اس جنگ میں اس کو ناکو چنے چبوائے گئے ہیں۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔